السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں سنت اگر کوئی بھی لیتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے پیروی کروں تو کچھ ہی دنوں بعد میں اس سے بیزار ہو جاتی ہوں، تو میرے ایسی فیلنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات ایک وقت میں انسان ایک کام بہت شوق اور بہت محبت سے کرتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ، اور اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بات نئی نئی سنی ہوتی ہے یا پہلی دفعہ ہمارے علم میں آتی ہے، تو ہم جذبات میں آ کر بہت شوق سے کام شروع کرتے ہیں، اور جو ہی اور ماحول پھر ہم پہ غالب آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہماری زندگی سے نکلنے لگتی ہے، پھر اس کو کرنا ہمارے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف انسان بڑھتا ہے، نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے. اور اسی طرح جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اور انسان سے نیکی کی توفیق یا اچھے کاموں کی توفیق چھننے لگتی. تو اگر تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اچھے کام اور نیکی کی بات بوجھ لگنے لگے یا اس سے بیزاری کی کیفیت ہو تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے. اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے انسان کو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کمی ہو رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہو رہی ہے زندگی میں جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھن رہی ہے یا نیکی کرنا ایک مصیبت لگ رہا ہے. یعنی تھوڑی بہت اونچ نیچ کوئی بات نہیں، لیکن اگر نیکیوں سے دل اچاٹ ہو رہا ہو اور نیکیوں سے انسان دور بھاگ رہا ہو تو پھر انسان کو کھلے دل سے سچائی کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا مگر وہ آپ کی پیروی کرے تو کیا وہ اسی طرح کامیاب ہوگا جس طرح جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس سے خیر ہی خیر پھوٹتی. کوئی محبت کے ساتھ آپ کی پیروی کرے یا بغیر محبت کے کرے تو بہرحال اس خیر سے مستفید تو ہوگا، لیکن محبت کے بغیر کوئی پیروی محض ایک میکانکی عمل ہے، ایک مشینی عمل ہے جس کے اندر روح اور جذبات نہیں ہوں گے. تو کسی بھی چیز کے اندر روح اور جذبات اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے بغیر تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس محبت کو پیدا کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت شعوری طور پر پیدا کی جائے گی یا پھر یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اچانک مل گئی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے محروم ہو گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ جس چیز سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوگی وہاں محبت نہیں ہو سکتی. جان پہچان کے بعد بھی اس محبت کو جو اصولی محبت ہے اسے بڑھانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے. یہ اچانک ہی نہیں آ جاتی بلکہ باقاعدہ اس کی پرورش بھی کرنی پڑتی ہے، شعوری طور پر اس کو اجاگر بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو صرف اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہی ہماری بکس میں مطلب چھوٹے ہوتے ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اسلامک کورسز نہ کریں تو ہم لوگوں کو اتنے واقعات اور صحابہ اور ان کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا چلتا کہ وہ لوگ کس طرح محبت کرتے تھے اور ہم لوگ اس کے لیے کیا کریں. بات یہ ہے کہ آپ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کوئی کورس ہی کرے تو محبت آئے.
ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پر کہ یہ محبت ہمیں والدہ کی گود سے ملے، جس طرح ہمیں بچپن میں باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ادب آداب اور بہت سے لوگوں کی محبت، تو ان محبتوں کے ساتھ ان محبتوں کا درس بھی ملے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات شروع سے ہی اپنے بچوں کے اندر شعوری کوشش کرتی تھی۔ ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہے پورا، اس سے پہلے کہ وہ بچہ کسی بھی اسکول میں جائے یا کسی بھی اور استاد کے پاس جائے، ماں خود بہترین استاد ہے بچے کے لیے، اور پہلا سبق اس محبت کا وہیں سے ملنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ اگر ماں کے اندر بھی یہ چیز نہیں تو پھر وہ کہاں سے آئے گی؟ اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بھی بہت اجنبی لگ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیسے، یا یہ تو ممکن نہیں، یا یہ تو ہے نہیں۔ تو مایوسی کی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، خصوصاً صحابہ کرام کے حالات اس میں بہت مفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت صحیح بھی تھا اور بہت گہرا بھی تھا اور محبت پر مبنی تھا۔ تو وہ کیسی محبت کرتے تھے، وہ کس طرح آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کے لیے اپنے آپ کے ساتھ تعلقات کس قسم کے تھے۔ اور اس میں بچوں کے اندر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا تعلق ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے انس، جس کی عمر ابھی صرف 10 سال ہے۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے پاس رہے گا، اسے قبول کیجئے۔ اور واقعی حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد رہتے ہیں دن رات۔ 10 سال کا ایک بچہ جس کی ابھی ٹین ایج بھی شروع نہیں ہوئی، وہ اتنی عظیم الشان ہستی کی صحبت اور قرب میں رہنے کو قبول کر لیتا، تو یہ کیسے؟ آخر ماں نے محبت ڈالی ہوگی دل میں، قدردانی پیدا کی ہوگی، تو جب ہی انس اپنا کھیل کود چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے کام کو قبول کرتے ہیں، تو یہ معمولی چیز نہیں، یہ تو ماں سے آتا ہے۔ اور حضرت ام سلیم اور ان کی بہن ام حرام بنت ملحان جو ہیں، ان دونوں خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد قدردان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بعض اوقات دوپہر میں آرام کرتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سو رہے تھے، تو آپ کے جسم سے پسینہ مبارک بہ رہا تھا، تو انہوں نے ایک شیشی میں اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے عطر میں ملایا۔ یہ سب کچھ کہاں سے تھا؟ یہ سب محبت کی وجہ سے تھا، اور یہ سب اللہ کا حکم تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی پہچان ان کو تھی، اسی درجے اور اسی قدر ان کو محبت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جب تک ہم جانتے نہیں کہ آپ تھے کون، تو محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور محبت نہیں تو اتباع نہیں ہو سکتا، اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے یہ سب ایمان کی لذت اور حلاوت اور آپ کی محبت۔